السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں کرسچن کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کے متعلق اور خود مریم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور ان کے اس عقیدے کی تردید میں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا دلیل دی، بڑی عام فہم دلیل، جس سے کوئی بھی شخص جو تھوڑا سا بھی عقل و شعور سے کام لے وہ بات کو سمجھ سکتا ہے۔ کرسچینٹی میں اللہ کے علاوہ مریم کو اور آگے ان کے بیٹے مسیح کو یعنی عیسیٰ کو خدائی درجہ دیا گیا، عقیدہ تثلیث وضع کیا گیا۔ کنہوں نے وضع کیا؟ وہ جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان کے علماء اور مشائخ، جن کو قرآن احبار اور رہبان بولتا ہے۔ تو ان کے رد میں اس آیت کے اندر ان کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ الفاظ ہیں بڑے قابل غور۔ ایک نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ کس طرح سے پوری انسانیت کو سمجھا رہا ہے۔ تو سورہ المائدہ آیت نمبر 75 کیا یہ رہا ہے کہ مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اگلے الفاظ ہیں۔ کیا یہ رہا ہے؟ الا رسول، مگر ایک رسول ہی۔ یہ الفاظ جو ہیں عربی کے، یہ ایک انداز اسلوب ہے سمجھانے کا کہ مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں تھے۔ یہ ماں کا مطلب نہیں ہوتا ہے الا منع، مگر یا اس کے سوا، یعنی وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں تھے۔ ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ خدا تھے یا ان کے پاس کوئی خدائی مقام تھا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور پھر صرف ایک مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء، ان کے پاس خدائی اختیارات نہیں تھے، نہ وہ خدا تھے۔ تو اس لیے کیا یہ رہا ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے یعنی مسیح ابن مریم سے پہلے یقیناً بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی خدائی مقام پر فائز نہیں تھا، خدا نہیں تھا۔ تو ایسی جو مسیح ابن مریم ہے عیسیٰ، وہ بھی خدائی مقام نہیں رکھتے، نہ وہ خدا ہیں، صرف ایک رسول ہیں۔ جیسے باقی انبیاء ایک رسول تھے، اسی طرح عیسیٰ بھی ایک رسول ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور آگے ان کی والدہ، کیا یہ رہا ہے کہ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ یعنی سچی تھی۔ یعنی بات کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دی کہ وہ بھی ایسی کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کہتی کہ میں خدا ہوں یا میرا بیٹا خدا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ بھی سچی تھی۔ تو تم اس کو خدا بنا رہے ہو، تو اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میرا بیٹا خدا ہے یا اللہ کے علاوہ ہم کو خدا مان لو۔ وہ تو سچ بولنے والی تھی، تم نے اسی کو خدا بنا لیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کی ماں سچی تھی۔ تو وہ تو اس قسم کا شرک کا تصور ہی نہیں کر سکتی تھی، جنہوں نے یہودیوں کا جو ٹیمپل تھا، یہودیوں کا جو معبد تھا، اس کے قانون کو للکار دیا تھا، مذہبی قانون کو۔
اس لیے تو قرآن میں ان کی اتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، ان کا اتنا بڑا ذکر آیا ہے قرآن کے اندر مریم کا، کہ ایک اکیلی خاتون نے پوری یہودی شریعت کو للکارا تھا، جس کی سزا صلیب تھی۔ بڑی اذیت کے ساتھ اسے میخوں کے ساتھ گاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا تھا، خون رستا رہتا تھا اور آہستہ آہستہ دردناک موت ہوتی تھی۔ یہ والی جو موت تھی وہ دیتے تھے جو بھی ان کی شریعت کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، اور اس اکیلی خاتون نے آواز اٹھائی تھی۔ اس لیے پھر جیوز ان کے خلاف تھے، انہوں نے طرح طرح کے الزامات عائد کیے مریم پر اور عیسیٰ پر، دونوں پر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اس کی ماں یعنی عیسیٰ کی ماں جو تھی وہ تو سچی تھی، صدیقہ تھی، اور آگے کہتا ہے کہ تم نے ان کو خدا بنا لیا ہے، ماں بیٹا کو۔ اب دیکھیں کس طرح سے بات سمجھا رہا ہے، الفاظ ہیں کانا یا کلانی طعاما، یہ کانا یا کلانی یہ دو صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں 2 پرسنز ہوں، ایک ان کی والدہ عیسیٰ کی اور وہ عیسیٰ خود، جن کو وہ خدا مان رہے تھے۔ کہتا ہے کہ جن کو تم خدا مان رہے ہو وہ جو دو تھے ماں بیٹا، کہتا ہے کہ وہ دونوں ماں بیٹا انسانوں کی طرح کھاتے تھے۔ یہ ماں بیٹا انسانوں کی طرح کو میں نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ماں بیٹا انسانوں کی طرح وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور تم ان کو خدا بنا رہے ہو۔ یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں، اور پھر کس انداز سے ان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ چیز تو تم دن رات مشاہدہ کرتے ہو، جب وہ تم میں تھے، زندہ تھے، تو وہ تم میں چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے جیسے تم کھانا کھاتے ہو۔ اگر وہ خدا ہوتے تو وہ اس طرح تو نہ ہوتا ان کا معاملہ۔ آگے رسول سے خطاب ہے، یہ واقعہ رسول سے بیان کر کے آگے کہہ رہا ہے کہ انظر، اے رسول تو دیکھ۔ یہ انداز ہوتا ہے توجہ دلانے کا کہ یہ جو واقعہ ہم نے عیسیٰ کا اور مریم کا تم سے جو بیان کیا ہے، تو نہیں جانتا تھا، پہلے ہم نے تجھے بتایا۔ یہ جتنے بھی جیوز ہیں، یہ کرسچنز ہیں، یہ تو اپنے علماء اور مشائخ کی کتابیں پڑھ کر ان کے متعلق غلط سلط نظریات قائم رکھے ہوئے ہیں، جو ہم تمہیں صحیح حقیقت بتا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے تو دیکھ اس حقیقت کو، ان حقائق کو اپنے پیش نظر رکھ۔ کیا کہتا ہے کہ کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں، یہ جو کتاب اللہ کی آیات ہیں، یہ دلائل ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آیات کو بریکٹ میں دلائل دیا ہوا ہے کہ اس کے معنی یہاں پر دلائل ہیں۔ آیت کا مطلب نشانی، اور آیات کا مطلب نشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر معنی دلائل ہے۔ نشانی بھی ایک دلیل ہوتی ہے، اس لیے تو یہ دونوں معنی ملتے جلتے ہیں، لیکن دلائل کا ایک تھوڑا سا سینس ذرا اور بنتا ہے، جس میں آرگومنٹس ہوتے ہیں، دلائل۔ کہتا ہے کہ کیسے ہم ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں، یعنی کیسے ہم دلائل دیتے ہیں اپنی آیات کے اندر، حقیقت کی طرف لانے کے لیے ان کو سمجھاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں، جہالت سے دور ہو جائیں، روشنیوں کی طرف آ جائیں۔ کہتا تو دیکھ تو صحیح، یہ رسول سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے۔ آیت کے آخر میں ہے ثم انظر انا یؤفکون، تو پھر تو دیکھ وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، یعنی کدھر یہ بھٹکے جاتے ہیں صحیح راستے کو چھوڑ کر، کہاں یہ پھر رہے ہیں، کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔
کون پھیر رہا ہے ان کو؟ ان کے مذہبی پیشوا۔ یہ پھیرے جاتے ہیں، یہ پیسو وائس ہے۔ کون پھیر رہا تھا؟ وہ جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، جن کی باتوں میں یہ آئے ہوئے تھے۔ آج ہم بھی تو جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے پہ کر رہے ہیں نا، کتاب اللہ کی روح سے نہیں کر رہے۔ کتاب اللہ میں تو یہ ایسا، یہ جو جس اسلام کے اوپر، یا اسلام تو نہیں کہنا چاہیے، مذہب کہنا چاہیے، جس مذہب کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اس کی جتنی بھی یہ جو مذہبی قوانین ہیں، یہ مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں جو ہم مناتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، جیسے آج کل یہ بقرہ عید ہے، یہ جو قربانی اور اس کے جو قصے، یہ سارے بیبلیکل سٹوریز ہیں۔ تو قرآن نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی، وہ ہم نہیں کر رہے، جس کے اندر ہمارا فائدہ ہے، جس کے اندر آسانی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے، اپنے مذہبی پیشواؤں کی باتوں میں آ کر، ان کی کتابوں میں کھو کر کتاب اللہ کو ایک طرف کر دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ پھر تو دیکھ وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، جدھر ان کے مذہبی پیشوا ان کو لگاتے ہیں وہاں پہ وہ لگ جاتے ہیں۔ حقیقت سے وہ پھر چکے ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے عذاب بنا لیا ہوا ہے۔ تو جب بھی آپ کتاب اللہ سے منہ موڑیں گے، کوئی بھی قوم، وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہم نام نہاد مسلمز ہوں، جب بھی کتاب اللہ سے منہ موڑ کر اپنا کوئی مسلک عقیدہ بنائیں گے اور اس کے اوپر چلیں گے، تو ہم بھٹک جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے۔ تو صحیح، اپنے آپ کو صحیح خطوط پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کو فالو کیا جائے، مذہبی پیشواؤں کو نہیں۔ مذہبی پیشوائیت نہیں، تو یہ جتنے بھی مذاہب کے یہ نظام ہیں انہوں نے جو بنائے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے بنائے ہیں۔ وہ تو ایک مذہبی جو عمارت ہوتی ہے، معبد ہوتی ہے، اس کے پیسے بھی عوام سے لیتے ہیں، اپنی جیب سے تو وہ بھی نہیں لگاتے۔ ان کے پاس جتنی بھی یہ جو عیش پرستی کا سامان ہوتا ہے، وہ عوام کے پیسوں کا ہوتا ہے۔ وہ عوام کو اپنے عقائد سے جاہل رکھتے ہیں اور ان کا مال بھی بٹورتے ہیں اور ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ تو یہ تو لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنے نقصان اٹھا چکے ہیں اس طرح کی روش اختیار کر کے۔ اس لیے رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے رسول تو دیکھ کیسے ہم ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں، دلائل لاتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ سے رجوع ہی نہیں کرتے، یہ اپنے اپنے مسالک اور فقہوں میں گم ہیں۔ تو اس لیے آیت کے آخر میں کہا کہ پھر تو دیکھ وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ بڑی قابل غور ہیں یہ چیزیں، قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔